الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے عیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام اور حسین ابن علی تو نے سکھایا دنیا کو خدا کی راہ میں سر و گردن کٹا دینا اور علی کا گھر بھی
کیا گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس پاک اور عقیدت، جذبے، محبت اور مودت سے بھرپور محفل میں آپ کو اللہ رب العزت نے مدعو فرمایا ہے۔ اور ہمارے یہ دوست ہر سال حسینی محافل کا یہ جو سلسلہ پورے زور و شور کے ساتھ، پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بے پناہ اس پر اجر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا مگر میرے پیاروں سے محبت کرنا۔ اب اگر اس آیت کی ترکیب پر، بلکہ پہلے اس کے حروف پر، الفاظ پر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، فرما دیجئے، یعنی رسول اللہ نے اپنی امت سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر یہ حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، کیا اسرار پنہا ہے، تو علماء کہتے ہیں قل، اللہ رب العزت نے محبوب سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیمبر اپنی امت سے فرما دیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دل میں آپ نے سوچا تو کہ میں اپنی امت سے کہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے اپنے رب کی طرف چلا جاؤں گا، میں اپنی اولاد تم میں چھوڑے جاؤں گا، تو میں اپنی امت سے کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھنا۔ یہ کتنے مان کی بات ہے، کتنے بھروسے کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کا کوئی پیارا، کوئی جاننے والا جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو جن سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، انہیں بلا کر کہتا ہے کہ میرے بعد میرے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں اپنی امت سے یہ ایک ڈیمانڈ کروں، ایک بات ان سے طلب کروں، پھر اللہ کے نبی کو حیا آئی، آپ نے اپنی امت سے شرما کر یہ حکم صادر نہیں فرمایا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے، ایک تو یہ قول ہے کہ آپ نے اس لیے امت کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ کہیں یہ امت پر شاق نہ ہو جائے، کہیں یہ بڑی رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری امت پر نہ پڑ جائے۔ اور ایک عالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی اولاد، اہل بیت اطہار، ذا قربا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، یہ اس قدر بڑی ذمہ داری ہے، یہ اس قدر بار گراں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوچا کہ کہیں میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اور اس مشکل سے اپنی امت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حکم صادر نہیں فرمایا۔
مگر اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کا کوئی افزانہ نہیں مانگتا۔ اب کس چیز کے افزانے کی، متبادل کی، بدلے کی بات ہو رہی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا باعزت اور سب سے زیادہ تکریم والا جو پیشہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تخلیق کیا ہے وہ بے شک نبوت کا پیشہ ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ایجوکیٹر ہو، معلم ہو، استاد ہو، ہر کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج ہے۔ ان سے کچھ نہ کچھ افزانہ، کچھ نہ کچھ بدلے میں طلب کرتا ہے، مگر نبوت وہ واحد پیشہ ہے کہ جس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ نے اس ازلی حق سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ سورج چاہیے، نہ چاند چاہیے۔ پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی ذرہ برابر بھی میرے دل میں تمہارے لیے ڈیمانڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میری اولاد کے لیے میری حیا کرو گے اور میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تیسرا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، مودت یہ پرانی اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل تھا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ استاد بیٹھے ہیں، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے کہ محبت کا دعویٰ آپ کھڑے کھڑے سر عام کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ اور رسول سے پیار ہے، آپ محبت کا دعویٰ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ سننے والا آپ کی بات کو مان لے، صرف آپ کے دعوے کی بیس پر بغیر کسی ثبوت کے آپ کی بات کو مان لے، مگر مودت اس سے آگے کا درجہ ہے۔ کس طرح آگے ہے کہ مودت کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مانگے گا جب تک آپ اسے ثبوت نہیں دے دیتے، جب تک آپ ایویڈنس کے ساتھ اسے ثابت نہیں کریں گے آپ کا مودت کا دعویٰ ادھورا ہے، وہ پورا نہیں، وہ ادھورا ہے۔ تو مودت اور محبت میں یہ فرق ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ قربا، قرابت دار، نزدیکی والا، اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو آپ لوگ میرے دائیں طرف بائیں طرف میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ذا قربا ہیں، آپ قرابت داروں میں آ سکتے ہیں، مگر ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لفظی ترجمہ میں نے بتلا دیا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ذا قربا وہ شخص ہوا کرتا ہے کہ جب آپ کے سر پہ کوئی وبال آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، آپ کو کوئی بھی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو آپ نہ الف کے پاس جاتے ہیں نہ بی کے پاس جاتے ہیں، آپ سیدھا اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے، جس پر آپ کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَانذِرُوا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اس وقت کی بات ہے جب اعلان نبوت نہ ہوا تھا، مسلمان چھپ کر خفیتاً تبلیغ کر رہے تھے، اگر نماز پڑھتے تھے تو کافروں کی تلواروں کے ڈر سے نماز پڑھتے تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کہیں کوئی شر انگیز آ کر تنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ اس وقت رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اے پیغمبر اب وقت آ پہنچا ہے، اب اس دنیا کو ایک الہ، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا درس دینے کا وقت آیا ہے۔ اب رسول اللہ کو حکم دیا
آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے پیاروں کو، ان لوگوں کو بلائیے جن پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہے، سب سے زیادہ بھروسہ ہے، جو کسی صورت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب رسول اللہ نے قریش مکہ کو، خاندان بنو ہاشم کو ایک دعوت دی، ان سب کو بلایا، طعام کا بندوبست کیا گیا۔ اب لنگر کھانے کے بعد آپ ان سب سے مخاطب ہوتے ہیں، لنگر کھلانے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے پیاروں، میں نے اپنی تمام کی تمام زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تم میں گزری ہے، 40 برس تمہارے درمیان بتائے ہیں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کو ہے تیار، تمہارے مردوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تمہارے بچوں اور عورتوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ قریش مکہ نے یک زبان ہو کر ایک زبان کے ساتھ کہا کہ اے محمد، آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق بھی پایا ہے اور امین بھی پایا ہے، اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی حکم دیں گے، کوئی بھی بات کہیں گے، تو ہم آپ کی بات کو سر تسلیم خم کر لیں گے، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ اب رسول اللہ فرمانے لگے تو پھر جان لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ ایک رب کی عبادت کرو، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جو ابھی عہد و پیمان کر رہے تھے، جو ابھی وفاداری کی داستانیں سنا رہے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے، مگر حیف صد حیف سب کے سب خاموش ہو گئے، ایک بھی رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کو کھڑا نہ ہوا۔ اب رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے میں ایک ننھا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، اگرچہ میں ایک معصوم سا بچہ ہوں، اگرچہ میں نحیف ہوں، نحیف البدن ہوں، کمزور ہوں، اگرچہ میں ان تمام لوگوں میں سب سے کم عمر ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے، وہ حیدر کرار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے تھے، آپ کے قرابت دار تھے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو پوری ایک تمہید باندھی تھی کہ ذا قربا، قرابت دار ہونا، رشتہ دار ہونا، قریب ہمسایہ ہونا، دوست ہونا، یہ الگ بات ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت جس بندے کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، وہ اپنے تمام بڑوں، اپنے تمام اجداد کے سامنے، اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے بچپن میں بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے شوق اذاں لا الہ الا اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر جب رسول اللہ کے تمام رشتہ دار، اکثریت جو رشتہ داروں کی تھی، وہ آپ کی اس دعوت پر لبیک کہنے پر آمادہ نہ ہوئی، علی المرتضیٰ اس وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ اور ایک اور بات بعض مورخین سے غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس موقع پر جب علل اعلان دعوت دی گئی، اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ہے، آپ نے فرمایا انا اول من سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے لوگوں،
میں تمہارا امیر بن چکا ہوں، میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی تھی۔ پتا چلا کہ جب دعوت خفیتاً ہو رہی تھی، علی المرتضی رسول اللہ پر اس وقت بھی ایمان لے آئے تھے۔ اور اہل بیت اطہار کی بات کی جائے، میں نے قرابت داروں ذا قربا کی تشریح کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ کے تمام اہل بیت پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت فاطمہ سیدہ کائنات کے گھر پہ تشریف لائے، اپنی چادر مبارک میں آپ کو بٹھایا، سیدنا علی آئے، آپ نے ان کے لیے چادر کو دراز کیا، حسنین کریمین آتے ہیں، آپ نے حسنین کریمین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ 5 لوگ ہی اہل بیت اطہار میں سے ہیں؟ تو علماء اہل سنت نے ہمارے لیے آسانی کر دی، دلائل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ ثبوت فراہم کیا، اور میں اس کا خلاصہ بتلا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پنجتن پاک اہل بیت ہیں، بالکل ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر تمام ازواج مطہرات بھی ان میں شامل ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق اہل بیت اطہار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ پہلا شخص جو ایمان لایا تھا، اور قیامت تک آخری شخص جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا۔ ایک عالم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اہل بیت حقیقی تو وہی ہیں جو آپ کے پیارے ہیں، جو آپ کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، مگر اہل بیت معنوی وہ امت والے جو قیامت تک آتے رہیں گے، علماء نے کہا کہ وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو دعوت اسلام دینے لگے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیارے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان، سب موجود تھے۔ اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اب مکہ میں اسلام کے لیے حالات سازگار نہیں رہے۔ یا رسول اللہ، صحابہ رسول اللہ کے پاس آ کر شکایتیں کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے، اور رسول اللہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اے محبوب، اب آپ بھی رخت سفر باندھ لیجئے، اب آپ بھی مدینہ النبی کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اور جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو آباد کیا، اسے یثرب سے مدینہ النبی میں تبدیل کیا، اب رسول اللہ نے ہر ایک مسلمان جو ہجرت کر کے آیا تھا، جنہیں ہم اصطلاح میں مہاجر کہتے ہیں، ایک مہاجر کا ہاتھ لیا، اور ایک انصاری جو مدینہ کے باسی مسلمان سے، اوس و خزرج سے جن کا تعلق تھا، ایک انصار مسلمان کے ہاتھ میں ایک مہاجر کا ہاتھ دیا، اور فرمایا کہ آج سے تم اخوت کے رشتے میں بندھ گئے ہو، آج سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ حضرت ابو بکر کو ایک بھائی دیا گیا، حضرت سعد بن وقاص کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، یہاں تک کہ تمام صحابہ کو ایک بھائی دے دیا گیا، صرف علی المرتضی رہ گئے۔
اب وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک صحابی کا ایک بھائی بنایا ہے، یا رسول اللہ صرف میں ہوں جس کا کوئی بھائی نہیں بنایا گیا۔ میرے نبی نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا اے علی نہ دے دہائی، اے علی پریشان مت ہو، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی محمد عربی کا بھائی۔ اے علی نہ دے دہائی، تو ہے خود محمد عربی کا بھائی۔ اور آپ نے گزشتہ کئی دن حسینی محافل میں سنی احادیث پاک سنی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ پھر آپ نے یہ بھی حدیث پاک سنی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا، مگر یہ یاد رکھنا ولیکن لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح ہر سٹیپ پر، ہر موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مدد کو تیار تھے، سیدنا علی المرتضیٰ ہر موقع پر رسول اللہ کے ہمراہ رہے، چاہے وہ کوئی غزوہ ہو، چاہے وہ حالت امن کی بات ہو، حضرت علی المرتضیٰ ہر موقع پر تیار رہے۔ اور ایک اہم حدیث پاک کہ آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بکے، زبان سے سچ نہ نکلے جھوٹ نکلے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو بعد میں مکر جائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، آپ امانت واپس لینے جائیں تو انکاری ہو جائے۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی سنائی، مگر ایک دوسری حدیث پاک ہے جو چوتھی نشانی بھی بتا رہی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علی سے بغض رکھتا ہوا پاؤ، علی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہوا پاؤ، تو مسلمانوں جان لو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ اب بہت سے لوگ جو افراط و تفریط کے قائل ہیں، جو غلوف کے قائل ہیں، وہ یہ حدیث پاک تو آپ کو سنائیں گے، مگر اس کے ہم وزن دوسری حدیث پاک نہیں سناتے۔ رسول اللہ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی میں محمد عربی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے ایمان پر ہرگز یقین نہ کرنا۔ تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سی روایات ایسی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ ایک حدیث پاک جو اکثر سنائی جاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے سنانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہے۔ آپ کو سنائی جاتی ہے تو آدھی سنائی جاتی ہے، کوئی ایجنڈا، کوئی بغض دل میں ذہن میں رکھ کے سنائی جاتی ہے۔ یہ پوری حدیث پاک کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها وابو بکر اثاثها وعثمان جدارها وعمر سقفها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی چھت ہے، اور عثمان اس کی دیواریں ہیں۔ یہ پوری مکمل حدیث پاک یہ ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، آپ کا رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا
کیا آپ نے سن رکھا ہے صلح حدیبیہ کا وقت ہوا، مسلمان کفار سے اللہ کے حکم پر صلح کرنے لگے، صلح نامہ لکھا جانے لگا، تو ایک شخص جسے کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے بھیجا، عمر بن سہیل، یہ نام یاد رکھنا ہے، عمر بن سہیل۔ اب عمر بن سہیل آیا، عرض کرنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ، مجھے کفار مکہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور صلح نامہ لکھا جانا ہے۔ اب جب صلح نامہ لکھا جانے لگا، رسول اللہ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ علی تم آؤ، تم لکھو۔ اب حضرت علی نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ اب جب عمر بن سہیل نے دیکھا کہ اس نے اس معاہدے کے اندر، اس بائنڈنگ ڈاکیومنٹ، اس کانٹریکٹ کے اندر رسول اللہ لکھ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، تو عمر کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ، ہمارا تو آپ سے جھگڑا ہی اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں مگر محمد رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ اب یہ اس نے کہا، یہ اس کے الفاظ تھے، اور کہنے لگا کہ ان الفاظ کو کٹوا دیجئے، مٹوا دیجئے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا آنکھوں سے کہ اے علی، میرا نام کاٹ ڈالو، مٹا دو۔ اب حضرت علی پریشان ہوئے، ایک طرف حکم رسول ہے، ایک طرف اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ اے علی یہ امر کرو، یہ عمل کرو، اور دوسری جانب محبت کا تقاضا ہے، دوسری جانب عشق کا تقاضا ہے، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو حضرت علی عشق جیت گیا، عقل ہار گئی۔ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فریاد ہے کہ علی آپ کا نام چار دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے آیا ہے، علی ہر سو آپ کے نام کا چرچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ، علی آپ کا نام مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ علی نے نام مٹانا گوارا نہیں کیا۔ اب وہی عمر بن سہیل واپس گیا، جا کے کفار مکہ کو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس جنگ میں محمد سے جیت پاؤ گے۔ پھر وہی ہوا جو تم نے کہا، وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو، جو اللہ کی رضامندی تھی وہی ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمایا۔ وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ اب وقت گزرتا گیا، رسول اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اب کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کے خلیفہ بنتے ہی ہر طرف علم بغاوت بلند ہو جاتا ہے، ہر طرف لوگ دین اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کس طرح جا سکتے ہیں، وہ تو نبی ہے، نبی کو اللہ اپنے پاس کیوں کر بلا سکتا ہے۔ کوئی جس کا ایمان نیا تھا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، قدم متزلزل ہونے لگے، اور لوگ اسلام سے پھرنے لگے۔ اب عمر بن سہیل کی بات کر رہا تھا، اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، سب مشاورت کرنے لگے، سب یہ کہنے لگے کہ فلاں قبیلہ اسلام سے باغی ہو گیا، دوسرا تیسرا قبیلہ، چوتھا قبیلہ، چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم اہل مکہ بھی اسلام سے مکر جاتے ہیں، اسلام کو پسے پش ڈال کر دوبارہ لات و منات و عزا کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ عمر بن سہیل کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں بتاؤں
کہ محمد عربی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں مگر ابو بکر ابھی زندہ ہے، عمر فاروق ابھی زندہ ہے، علی المرتضیٰ ابھی زندہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ گئے، تم نے راہ ارتداد کو اختیار کیا، تو یہ یاد رکھنا کہ علی المرتضیٰ کی تلوار، حیدر کرار کی تلوار تمہارے اوپر بجلی بن کر برسے گی۔ کیوں؟ کیونکہ علی وہ ہے جو کہ محمد الرسول اللہ کا نام کاغذ کے ٹکڑے پر سے نہیں مٹنے دیتا۔ تم یہ گمان بھی کیسے کر سکتے ہو کہ روئے زمین سے محمد عربی کا نام مٹنے دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، صاحبزادہ خان محمد قادری صاحب، حضرت علامہ حسان قادری صاحب۔ اور اہم ترین بات، کچھ لوگوں نے نفرتوں کے بیچ بونے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہتے کیا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، صحابہ صرف کرسی کے لیے ایک دوسرے سے نعوذ باللہ جھگڑا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے عوام میں یہ مغالطہ پھیلایا ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک قول اس تمام کی تمام ڈیبیٹ، اس تمام مناظرہ آرائی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع حبی و بغض عمر و ابی بکر، کہ یہ بات یاد رکھنا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض آ جاتا ہے اس کے دل میں علی کی سچی محبت نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا حیدر کرار کا اپنا فرمان ہے۔ اور ایک اور روایت، حضرت بغض کی بات کر رہا تھا کہ اہل بیت سے بغض رکھنا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ تو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ان کی تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے، ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے، پھر پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کلیئر کٹ فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور بالکل سیدھے الفاظ میں فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اللہ جب یہ کلمات ادا فرماتے تھے، جس حدیث سے پہلے یہ الفاظ آتے تھے، تمام صحابہ چوکنے ہو کر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر یہ حدیث ہم نے نہ سنی تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ یہ بات یاد رکھو، یہ حدیث پاک بالکل سیدھی حدیث پاک ہے، مطلب معانی بالکل کلیئر کٹ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا، جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ، جس نے میری نسل کے ساتھ، جس نے میرے پیاروں کے ساتھ بغض رکھا، اللہ رب العزت اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث کے اپنے الفاظ ہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی تفسیری اس میں عمل نہیں ہے، یہ اس کا ہو بہو ترجمہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے سادات کرام کے ساتھ بغض مت رکھنا، کیوں؟ اگر رکھو گے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب اہل بیت اطہار میں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے گوش گزار کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، پھر سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے سیدۃ نساء العالمین، اللہ رب العزت نے تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اب اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ سیدۃ نساء العالمین یہ سیدۃ فاطمہ الزہرا کا لقب ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام جہانوں کی خواتین کی سردار۔ اب اس میں اس حدیث پاک سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت جتنے بھی عالم تھے ان تمام عالموں کی خواتین کی سردار تھی، یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے صرف ان لوگوں کی سردار تھیں۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 4 خواتین سیدات نساء اہل الجنہ جن کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت مریم، پھر حضرت آسیہ، پھر سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب ان کو کیا خطاب دیا گیا؟ ان کو خطاب دیا گیا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اب ان دونوں احادیث کو ملا کر اگر سمجھا جائے تو پہلی حدیث میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدۃ نساء العالمین آپ کا لقب ہوا کہ آپ اس وقت جتنے لوگ تمام عالموں میں موجود تھے ان کی تمام خواتین کی سردار تھیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنت میں ایک ہی وقت میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی اللہ کے نام لیوا اس کائنات میں آ چکے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام جنت میں موجود ہوں گے، اور اس وقت جب سرداری عطا کی جائے گی تو سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا کو ادا کی جائے گی۔ یہ ساری احادیث، یہ بیشتر روایات آپ نے کئی بار سن رکھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اکثر ان کی تفسیر کے اندر، انہیں بیان کرنے والوں کے اندر اگر ان کے انداز کی وجہ سے یا ان کے بیان کرنے کے طریقے کی وجہ سے اگر کچھ مغالطے ہو جاتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک حدیث پاک ہے جو آپ کے ٹیکسٹ بکس کے اندر، جو آپ سکول میں پڑھتے ہیں بچے، انہیں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ ایک بنو مخزوم قبیلہ کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کیا گیا۔ پھر آپ کے پاس سفارش لائی جاتی ہے حضرت زید بن حارث کی، تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ پھر ایک اور اسی طرز کی حدیث پاک کہ رسول اللہ نے اپنی لخت جگر ہماری سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اس زعم میں مت رہنا، یہ مت سوچنا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، تمہارے اعمال کا حساب الگ لیا جائے گا۔ اب یہ جو سخت الفاظ رسول اللہ نے استعمال کیے، اب بعض لوگوں نے ان کی تشریحات میں ایسی فضول گفتگو کی ہے کہ جو عوام کے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ شاید ہم اپنے بڑوں کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیں۔ اب ان احادیث میں رسول اللہ نے اتنے سخت مثال کیوں دی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر کیا اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اس کی زبان کس طرح بند کر دی جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ کے نبی نے امت کو سمجھانے کے لیے کہ ناانصافی کرنا، اگر کوئی امیر آدمی چوری کرے اور اسے چھوڑ دیا جائے اور غریب چوری کرے اس پر قانون نافذ کیا جائے، رسول اللہ نے اس ناانصافی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے گناہ ہونے کا درجہ بتانے کے لیے آپ نے ان الفاظ کا چناؤ کیا تھا، یہ مثال دی تھی۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا حساب تم سے لیا جائے گا، تو یہ بات بھی اگر اس پر بھی کوئی فضول بکواس کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دل میں یہ مان تھا، یہ بھروسہ تھا اپنی لخت جگر پہ، فاطمہ الزہرا پہ، اس ذات پہ کہ جس کی نماز عشاء ختم نہیں ہوتی تھی کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، اس ذات پہ کہ جس کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جس کا خاوند حیدر کرار ہے، جس کا خاوند تمام اولیاء کا جد ہے۔ اگر کسی ولی کو، اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو خلافت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو علی المرتضیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ اس ذات کو جس کا ناطہ رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کے ساتھ رکھا تھا، رسول اللہ کو ان پر مان تھا کہ میری فاطمہ الزہرا کبھی اس قسم کے کسی جرم کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ کو اس قدر یقین تھا کہ آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی ہے کہ اس قدر پاک باز اور نیکوکار شخصیت ایسے عمل کو کر ہی نہیں سکتی۔ سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین حضرت حسن، جن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ کے بچپن میں فرما دیا تھا کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا میری امت کے اندر یکجائی کا، میری امت کے اندر محبت کا باعث بنے گا، دو گروہوں کے درمیان صلح صفائی کروائے گا۔ اور امام حسین، آپ ایک روایت میں ہے کہ امام حسن، امام حسین رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آپ امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت امام حسن کو بٹھا لیتے ہیں۔ اب حسنین کریمین آپ کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ ماشاءاللہ، آپ کو اپنے نواسوں سے کس قدر پیار ہے، آپ کس قدر اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمانے لگتے ہیں یا صحابی، کیا تجھے میں نسخہ کیمیانہ بتا دوں کہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے صحابی، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ میرے صحابی، تو بھی ان سے پیار کر، تو ان سے پیار کرے گا، تیرا ان سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، جس نے حسین سے پیار کیا، جس نے حسن سے عشق کا دم بھرا، اس نے مجھ محمد عربی سے پیار کیا، اور جس نے محمد عربی سے پیار کیا اس نے خود اپنے رب سے محبت کی، اس نے خود اپنے رب سے عشق کیا ہے۔ اور جو اپنے رب سے عشق کرتا ہے اسے نہ دنیا میں کسی کی حاجت ہے، اسے نہ آخرت میں کسی کی حاجت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا شان عطا کی ہے، تمام پیغمبروں، پیغمبروں اور اللہ کے پیاروں کی لسٹ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر سیدنا اسماعیل، آپ ایک عظیم قربانی اپنے رب کے لیے آپ نے دی، اپنی جان تک قربان کرنے سے آپ نہ کترائے، اور اس کے بدلے میں ذبیح اللہ کا آپ کو لقب ملتا ہے۔ اللہ آپ کے درجات صدہا بلند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، اللہ نے آپ کو بے شمار طاقتیں، قوتیں عطا کی، مگر آپ کو نبوت عطا کرنے کے بعد عطا کی۔
حضرت اسماعیل کو جو مقام ملا اس عظیم قربانی کے عوض میں ملا ہے، مگر حسنین کریمین کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی ہے کہ ابھی پیدا ہوتے ہیں، ابھی اس دنیا میں آتے ہیں، ابھی رسول اللہ کے شانے پر ہوتے ہیں، ابھی رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں، سیدنا عمر کے گود میں ہوتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، امام حسن آتے ہیں، آپ ساتھ میں ممبر پہ بٹھاتے ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، حسین ابھی بچے ہیں، رسول اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ یہ جو میرے دو شہزادے ہیں انہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ حسین قادری صاحب، علماء اہل سنت۔ آپ نے پہلے ہی بتلا دیا، اور آج کل ہم نے ایک لفظ سے بہت آشنا ہو چکے ہیں، نیپوٹزم۔ تو کچھ مغربی فلاسفروں نے جو کہ رسول اللہ کو صادق اور امین تو مانتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے مگر آپ کی شخصیت سے تو متاثر ہیں، مگر انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی جب حسنین کریمین بچے تھے جنہوں نے اپنا لوہا ابھی دنیا کے سامنے منوایا نہ تھا، ابھی کوئی قربانی، کوئی خدمت دین اسلام کے لیے سر انجام نہ دی تھی، رسول اللہ نے نعوذ باللہ نیپوٹزم دکھایا اور حسنین کریمین کا مرتبہ بچپن سے ہی اتنا بلند کر دیا۔ تو ان کے لیے جواب عرض ہے کہ حسنین کریمین اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پہلے ہی وہ منظر دکھلا دیا تھا، اللہ کے نبی کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا حسن میرے امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، میری امت کو ایک دوسرے سے لڑ کے تباہ و برباد ہونے سے بچائے گا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ میرا بیٹا اپنے خاندان سمیت کربلا میں کاٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے پہلے ہی اپنے شہزادوں کے ان کارناموں کو دیکھ لیا تھا، اور دیکھ لیا تھا تبھی تو آج شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ تو یہ بات 100% میرٹ پر یہ انہیں لقب ملا ہے۔ یہ القابات ایسے نہیں ملتے، اگر کچھ ہو تو یہ القابات ملتے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے صرف فیشن کے طور پر، صرف بغض کے اندر آ کر، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا آج سے اگر 300-400 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی بھی فرقہ اس قسم کے عمل کو نہیں کرتا تھا۔ ہر فرقہ اپنے انداز میں اس عظیم قربانی کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ جو کہ اہل حدیث دیوبندی حضرات اور آپ کے جو غیر مقلدین ہیں وہ سب ان کو مانتے ہیں، ان کے علم کا پرچار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان اہل العلم بالحدیث کانوا یحرسون علی جمع فضائل علی بن ابی طالب، کہ میں نے دیکھا ہے ابن تیمیہ، اب ظاہری بات ہے اگر ان کا تعلق ایک خاص مکتبہ فکر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ارد گرد ان کے دوست احباب، ان کے شاگرد، ان کے اساتذہ، ان سب کا تعلق بھی اس جیسے ہی مکتبہ فکر سے ہوگا۔ ان کا جو پروسیس آف تھنکنگ ہے، ان کا سکول آف تھاٹ بھی وہی ہوگا۔ تو امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد جس بھی محدث کو پایا ہے،
میں نے اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس میں، اپنے اساتذہ میں، اپنے شاگردوں میں، اپنے وقت کے علماء میں جتنے بھی محدثین کو پایا ہے، جو شخص بھی حدیث کا علم رکھتا ہے، جو شخص بھی حدیث کو جمع کرنا چاہتا ہے، احادیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، ہر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی المرتضیٰ کے فضائل میں میں حدیث پاک جمع کروں۔ یہ ایک ایسا عالم کہہ رہا ہے کہ جسے ہر فرقہ جو آج ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، جو فرقہ آج ہم سے نبرد آزما ہے، ہم سے اس بات پہ لڑتا ہے کہ تم نے یہ کیا ایک مہینہ مخصوص کر لیا ہے، تم کیوں ایک ماہ آتا ہے محرم کا جس میں تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 11 مہینے اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، اور صرف یہ ایک ماہ ہم نے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی بات ہم ایک ماہ نہیں کرتے بلکہ ہم ہر روز کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے اور آخر میں آپ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرین پر لوگ جا رہے ہیں، میٹرو پہ لوگ جا رہے ہیں، مسجد کی طرف لوگ جا رہے ہیں، سڑکوں پہ لوگ جا رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی درود پاک ہو اس میں یہ کلمات ہوتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم اہل بیت کو بھولتے نہیں ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ ہر روز ہر نماز کے اندر ہم اللہ کے نبی کی آل پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بے وجہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور آخر میں دو ایسی حدیث پاک جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر غور کریں، غور و خوض کریں، ان کی تشریح پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یوم عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرما رہے تھے: یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں لازم پکڑ لو، اگر تم انہیں اپنے دل میں بسا لو تو میری بات مانو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی تعلیمات۔ اور پھر فرمایا وعطرتی، اور علماء فرماتے ہیں عطرتی سے مراد ہے وَأَهْلِ بَيْتِي۔ دوسری وہ کون سی ذات ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں نے جو تمہارے اندر چھوڑے ہیں، اگر تم انہیں لازم و ملزوم جان لو، ان کی عزت و تکریم میں کمی بیشی نہ کرو، اگر تم انہیں میری اولاد جان کر، میرا پیارا جان کر، میرا قرابت دار جان کر ان کی عزت و تکریم میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرو گے تو میں محمد عربی تمہیں گارنٹی دے کر کہتا ہوں، فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن پر عمل کرو، اور میرے پیارے، میری آل، میری اولاد، میرے جتنے بھی پیارے ہیں ان سے محبت کا دم بھرو گے، ان سے مودت رکھو گے تو تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو رشتہ ہے یہ کس قدر مضبوط ہے کہ قیامت کے دن تمام نسب، تمام اسباب سب ختم کر دیے جائیں گے۔ نہ اولاد کو باپ کا پتہ ہوگا، نہ ماں کو اپنے بچے کا پتہ ہوگا،
ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل سبب و نسب و سحر منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، کہ تمام کے تمام رشتے قیامت کے دن منقطع ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ حقیقی باپ، حقیقی ماں اپنی اولاد کو آق سمجھے گی۔ اے میرے لوگوں، یہ یاد رکھنا کہ مجھے اس وقت بھی اپنی اولاد کا پاس ہوگا، اس وقت بھی میرا نسب، میرا سبب اور میرا سحر اس وقت بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری چند ماہ آپ کے اس دنیا میں قیام کے باقی رہ گئے تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے صحابہ، اب میں کسی بھی وقت اپنے خالق حقیقی کے پاس جا سکتا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، مگر اگر تم میرے بعد یہ چاہتے ہو کہ راہ راست پر رہو تو فرمایا خذو بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو سب سے پہلے نمبر 1 تمہارے لیے میری کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے، اس کلام کو کبھی پس پشت مت ڈالنا۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے کئی بار یہی الفاظ دہرائے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، جب میری اولاد کی بات آئے تو حیا کرنا، جب میری اولاد کی بات آئے تو میرے محمد عربی کی یاد تازہ کرنا، جب میری اولاد کی بات آئے تو کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، کبھی میری اولاد کو ٹھوکریں مت مارنا، کبھی میری اولاد کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور مت کرنا۔ اللہ کے نبی کئی بار یہی کلمات فرماتے رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو اب کی بات ہے، رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کی دیر تھی، علی المرتضیٰ جو اہل بیت میں سے تھے، آپ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، وہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کرنے والی وہ عورت جس نے آپ کو زہر دیا تھا، وہ لونڈی خود کو مسلمان کہتی تھی۔ سیدنا حضرت حسین جنہیں کربلا میں پورے خاندان سمیت کھیت کر دیا گیا، ان کو مارنے والے آپ کے سامنے ہیں۔ آج وہ لوگ مر کے ان کی لاشوں کا آپ کو کہیں بھی خمیر بھی نہیں ملتا۔ جو لوگ امام حسین کو اور آل حسین کو شہید کرنے والے ہیں، مگر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یزید حق پر تھا۔ کیا ان احادیث کی روح سے، ان احادیث کو سننے کے بعد کوئی غیرت مند مسلمان یہ بات کہنا تو درکنار، یہ بات سننے کو بھی تیار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، اسے آپ مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ اسے خلیفہ ماننے لگتے ہیں، آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسے امیر المؤمنین کا جامہ پہنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق دے کہ حسین نے جو پیغام دیا ہے اسے اپنے اوپر کس طرح لاگو کرنا ہے اور اس کا چار دانگ عالم میں کس طرح سے پرچار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میرے پاک پروردگار، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، جڑے دوست اہتمام کر رہے ہیں، جڑے دوست دور و نزدیک تو آ رہے ہیں، اس محفل دے اندر شرکت فرما رہے ہیں،
اے میرے اللہ تیرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا ذکر سن رہے نے سنا رہے نے یا اللہ سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس پاک محفل دا صدقہ میرا کدی بیمار امت نو شفا عطا فرما، میرا کدی مرحومہ امت دی بخشش فرما۔ میرے پاک پروردگار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دی یا اللہ جتنی آل موجود ہے اس نو خیر نصیب فرما، سانو انہاں دے نال پیار محبت دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب دا صدقہ اس پاک محفل دا صدقہ حاجی محمد صدیق انہاں دی اہلیہ دی یا اللہ بخشش فرما، انہاں دی قبر دے تے کرور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک اس سارے دے جتنے مومن مومنات مسلمان جمع ہوئے نے سب دی یا اللہ جتنے حقدار امیدوار رشتہ دار اس دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ سب دی بخشش فرما رہے، کامل ترین بخشش فرما۔ قبلہ حضور خطیب العصر زیدہ مجدہ دی عمر دے اندر اضافہ فرما، آپ انہوں صحت و سلامتی دے نال سارے کول واپس لیا، انہوں دے صاحبزادے دے علم و عمل دے اندر یا اللہ برکت نصیب فرما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔